السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان اور جنوبی ایشیا کی خبروں سے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے گروپ نے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کی جبری تبدیلی مذہب اور شادیوں میں مبینہ اضافے پر خطرے کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر سے پیر کو جاری ایک بیان کے مطابق ماہرین نے پاکستانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ قانون سازی اور مجرموں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے انسانی حقوق کے بین الاقوامی وعدوں کے مطابق ان کارروائیوں کی تحقیقات کرے۔ اقوام متحدہ کے بیان پر پاکستانی حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے 5 اگست سن 2019 کو کیے گئے اقدام کی واپسی کے بغیر نئی دہلی سے بات چیت ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان نے یہ بات ایک بیان میں ایک ایسے وقت پر کہی ہے جب حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے العربیہ ٹی وی چینل سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی قیادت سے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا ہے۔ لیکن انٹرویو نشر ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے دفتر کے ترجمان نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت بھارت 5 اگست سن 2019 کے اقدام کی واپسی سے مشروط ہے، اور اس اقدام کی منسوخی کے بغیر اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے۔ اتوار کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ حکمراں پیپلز پارٹی کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 93 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ جماعت اسلامی کو 86 نشستیں ملی ہیں اور پی ٹی آئی نے 40 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اگرچہ کسی جماعت کو سادہ اکثریت نہیں مل سکی اور یہ واضح نہیں ہے کہ کس پارٹی کا میئر منتخب ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر نے پیشگوئی کی ہے کہ معاشی مسائل کی وجہ سے طالبان کے کچھ جنگجو افغانستان میں داعش خراسان کی صفوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نیوز ویک کو بتایا کہ حکومت کو پاکستان کے اندر شدت پسند گروپوں کی سرگرمیوں اور افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد کے بارے میں تشویش ہے۔ افغانستان میں ادارہ کیئر وزارت صحت عامہ کی طرف سے ضروری یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد ملک میں اپنی صحت اور غذائیت کے کاموں کو دوبارہ شروع کرے گا۔ کیئر نے حکام کی طرف سے افغانستان میں کام کرنے والی این جی اوز کے لیے کام کرنے والی خواتین پر پابندی لگانے کے فیصلے پر کارروائیاں معطل کر دی تھیں۔ تیسری بین الاقوامی این جی او ہے جو افغانستان میں اپنا محدود آپریشن دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ سیو دی چلڈرن اور آئی آر سی پہلے ہی افغانستان میں اپنے ہیلتھ پروگرام دوبارہ شروع کر چکے ہیں۔ کیئر 1961 سے افغانستان میں کام کر رہا ہے اور 7 صوبوں میں 30 موبائل ہیلتھ ٹیمیں چلاتا ہے۔ طالبان حکومت کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ وزارت کے حکام کا کہنا ہے کہ بادغیس، فاریاب، نیمروز اور غزنی صوبوں میں گزشتہ 2 دنوں میں شدید سردی کے باعث بچوں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ان صوبوں میں سردی کے باعث 3000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کو گزشتہ ہفتے سے سردی کی لہر کا سامنا ہے اور پیشگوئی کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ لہر اگلے ہفتے بھی جاری رہے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کے اس حالیہ حکم نامے کے خلاف مزاحمت تیز کر دی ہے جس میں علاقے کے سبھی 20 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے
سرکاری اراضی پر مبینہ ناجائز قبضوں اور تجاوزات کو رواں ماہ جنوری کے آخر تک ختم کروانے کے لیے کہا گیا ہے۔ محکمہ مال کے کمشنر سیکریٹری وجے کمار بدھوری کی طرف سے جاری کیے گئے حکم نامے کے خلاف سرمایہ دار حکومت جموں اور بھارت کے زیر نظام کشمیر کے بعض دوسرے مقامات پر گزشتہ 3 دن سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان مظاہروں کا اہتمام کانگریس، نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی، جموں کشمیر اپنی پارٹی اور حزب اختلاف کی چند دیگر جماعتوں نے کیا تھا۔ یوکرین کے حکام نے منگل کو بتایا کہ ڈنپرو میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت پر ہفتے کے روز کیے گئے میزائل حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس وقت 41 ہو گئی جب عملے کو ملبے سے ایک بچے کی لاش ملی۔ علاقائی گورنر ویلنٹن رزنچکو نے کہا کہ 25 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، 90% ملبہ صاف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے میں 79 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 28 ہسپتال میں داخل ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ ڈنپرو میں حملہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں تیزتر اور زیادہ مربوط فیصلوں کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ڈنپرو پر حملے اور اس جیسے دیگر شہری اہداف پر حملوں کو غیر انسانی جارحیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان جرائم کے لیے کوئی استثناء نہیں ملے گا۔ فروری میں یوکرین پر حملے کے بعد سے روسی افواج نے بارہا شہری اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کی خاتون ترجمان اسٹیفنی ٹریمبلے کے مطابق سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ایک اور مثال ہے۔ جرمن وزیر خارجہ اینا لینا باربک نے روسی رہنماؤں کے خلاف مبینہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کے لیے خصوصی ٹرائبیونل کا مطالبہ کیا۔ روسی حکام نے یوکرین میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی بارہا تردید کی ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے پیر کو ایک بار پھر کہا کہ روسی افواج رہائشی عمارتوں یا سماجی انفراسٹرکچر پر حملے نہیں کرتی، وہ فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ پیسکوف نے کہا کہ ڈنپرو کی صورتحال یوکرین کے فضائی دفاع کا نتیجہ ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن جمعے کو جرمنی کے ایک فضائی اڈے پر یوکرین کے اتحادیوں کی میزبانی کریں گے تاکہ یوکرین کے لیے مزید مغربی فوجی امداد پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کی ہے تاکہ یوکرین کے لیے امریکی حمایت کا پیغام دیا جا سکے۔ اس ملاقات میں نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن بھی شامل ہیں۔ شرمن نے کہا کہ امریکہ، نیٹو اور پوری دنیا کے شراکت دار متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امداد کے اپنے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ محکمہ دفاع میں پالیسی کے انڈر سیکریٹری کولن کہل نے بتایا کہ یوکرین کے لیے نئی فوجی امداد کی اولین ترجیح فضائی دفاع ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی روس کے حملے کا 1 برس مکمل ہونے سے قبل امریکہ اور کینیڈا کے دورے میں یوکرین کے لیے حمایت کو بڑھانے کی کوششیں کریں گے۔ یہ دورہ آج منگل کو شروع ہو رہا ہے۔ کلیورلی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور کینیڈین ہم منصب میلانی جولی کو بتائیں گے کہ یوکرین کو فوجی مدد دینے کے لیے یہ صحیح وقت ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہفتے کے روز برطانوی ایرانی شہری علی رضا اکبری کو پھانسی کے بعد برطانیہ سے عارضی طور پر اپنے سفیر کو واپس بلانے کے بعد کلیورلی اپنے دورے کے دوران ایران کے موضوع پر بھی بات چیت کریں گے۔ امریکہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد نئے تجارتی اقدام پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اس ہفتے تائیوان میں ہے۔ امریکہ کے تجارتی نمائندے کے دفتر سے چین کے لیے معاون تجارتی نمائندے ٹیری ماک کی قیادت میں یہ وفد گزشتہ جمعے کو تائپے پہنچا تاکہ امریکہ تائیوان 21ویں صدی کے تجارتی اقدام پر 4 روزہ مذاکرات شروع کر سکے۔ اس اقدام میں انسداد بدعنوانی، زراعت، ڈیجیٹل تجارت، ماحولیاتی اور ماستوری کے طریقوں سمیت
11 शोबों का अहाता किया जाएगा। अल-शबाब ने मंगल के रोज़ सोमाली फौजी अड्डे पर एक मोहलिक हमला किया है। हुकूमत ने एक रोज़ कबल एक स्ट्रेटेजिक साहिली शहर पर कब्जा करके जिहादियों पर तारीखी फतह का दावा किया था। इंतहा पसंद जंगजुओं के दारुल-हुकूमत मोगदिशु के शिमाल में वाक़ कस्बे हवादिली में कैंप पर हमले के बाद हलाकतों की तादाद के बारे में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। आर्मी चीफ अदवो यूसुफ रेज ने कौमी रेडियो पर कहा कि अलकायदा के इत्तेहादी अस्करियत पसंद ग्रुप की जानिब से इस हमले में एक सीनियर अफसर समेत 5 फौजी हलाक हुए हैं। हवादिली के करीब एक कबीले मलेशिया के कमांडर ने कहा कि 11 फौजी हलाक हुए हैं। ऐनी शाहिदीन और सिक्योरिटी हुक्काम ने बताया कि जंगजुओं ने मोगादिशु से 60 किलोमीटर शिमाल में कैंप के बाहर धमाका खेज मवाद से भरी कार से हमला किया। अल-शबाब सोमालिया के दही इलाकों पर काबिज है और इस ग्रुप ने अपने मवासलाती चैनल्स के जरिए हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मशरक़ी कॉन्गो में शिद्दत पसंदों ने हफ्ते के आखिर में एक चर्च पर होने वाले बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हुक्काम का कहना है कि इस हमले में कम से कम 14 अफराद हलाक हुए। इस्लामिक स्टेट ग्रुप या दाइश और उसको न्यूज़ आउटलेट अम्माक ने बयान जारी करते हुए कहा कि अस्करियत पसंदों ने एक धमाका खेज डिवाइस से उस वक्त धमाका किया जब लोग इतवार को चर्च के अंदर इबादत कर रहे थे। चीन की माशी नमू को कोविड पर मुल्क में सख्त पाबंदियों की वजह से 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे में अपनी बदतरीन सतह पर गिर गई है। कौमी शुमारियात के ब्यूरो ने मंगल को आदाद शुमार जाहिर किए, जिससे जाहिर होता है कि चीन की मईशत में सन 2022 में सिर्फ 3% इजाफा हुआ, जो इससे पहले के 8.1% की सतह से कहीं कम है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत में गुज़श्ता साल की चौथी तिमाही के दौरान 2.9% की कमी वाक़ हुई, जो सन 2021 की इसी मुद्दत के दौरान 3.9% थी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फ़र्दन फ़र्दन मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।